فلسطین سے اظہار یکجہتی پر کرکٹر اعظم خان پر جرمانہ کیوں کیا؟ پی سی بی کے باہر لوگوں کا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، اعظم خان پر عائد کیا گیا جرمانہ واپس لینے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ متحدہ عرب امارات رنگ لے آیا، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اربوں ڈالر کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، بہت جلد پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ انوار الحق کاکڑ اور جنرل سید عاصم منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ لاہور کے علاقے چونگ میں میڈیکل طالبہ کا قتل، متاثرہ فیملی نے بااثر ملزمان کے دباؤ پر پولیس کو صلح کی درخواست دی تھی، پولیس کا فوری ایکشن، مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے مقدمے میں دفعہ 311 لگا دی، کہتے ہیں مدعی نے صلح کا بیان دیا تو ریاست مقدمے کی مدعی ہوگی۔ 17 سالہ کار ڈرائیور عبدالرحمان کو سخت سزا دلانے کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور ڈیفنس ٹریفک حادثہ میں بڑی پیش رفت، مرکزی ملزم افنان شفقت کے خلاف ایک کے بعد ایک اور گواہی ملنے لگی۔ حادثے کے روز افنان گاڑی تیز چلا رہا تھا، ڈی ایچ اے فیز 7 میں ڈرفٹنگ اور ریسنگ کرتے تھے۔ دوست سعد نے ڈی ایس پی کہنا کو بیان قلم بند کرا دیا۔ ادھر عدالت نے ملزم افنان کے والد کی پوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت عوان نے کہا کسی کو دھمکی یا آفر نہیں کی، بچے کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کم عمر ڈرائیور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے، ریسنگ، زگ زیگ اور ڈرفٹنگ، راستہ نہ دینے پر شہریوں کو تنگ کرنا معمول بن گیا۔ لاہور میں ایک کے بعد ایک سانحہ، بادامی باغ میں بغیر لائسنس کار سوار نے چند روز قبل راہگیر کو کچل ڈالا، ملزم گاڑی چھوڑ کر فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ انچارج انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم کی شناخت عمر کے نام سے ہوئی، ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ایس پی ٹریفک لاہور اکرام گجر نے وزیر اعلیٰ کا نام سن کر گرفتار کم عمر ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ سی ٹی او کے ایکشن پر 9 سرباز گرفتار۔ ایس پی کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ سوشل میڈیا پر تنقید ہونے لگی۔ لڑکے کے ساتھ ویڈیو کیوں وائرل ہوئی؟ نام نہاد غیرت کے نام پر کوہستان میں رشتہ داروں نے لڑکی کو قتل کر دیا، مقتولہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، والد، چچا اور نامعلوم سہولت کاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ شاپنگ مال میں ہوا کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دھواں بھرا، 11 افراد آگ لگنے سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے۔ راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتش زدگی کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ 6 منزلہ شاپنگ میں ایمرجنسی انخلاء کے راستے موجود نہیں تھے۔ آتش زدگی کی اطلاع 6:29 پر موصول ہوئی۔ 8 فائر ٹینڈرز نے آگ پر قابو پانے کے لیے کام کیا۔ مال میں 210 دکانیں تھیں جس میں بیشتر کو بچایا۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب کا عمارتوں کی سیفٹی آڈٹ کرنے کا حکم، کہتے ہیں کئی بڑی عمارتوں میں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں، ایسی بلڈنگز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، آئی ایم ایف کا پروگرام معطل ہو چکا تھا، دنیا اب اندرام تھی کہ پاکستان کو سزا دینی ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر قوت بن گیا ہے۔ ہم نے $5 ارب کی ان کو پیکیج بھی آفر کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جرأت کا مقابلہ کیا اور اس $5 ارب کو ٹھکرا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر ایک یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک کو ایک مضبوط قوت بنا دیا۔ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان نے 6 دھماکوں سے جواب دیا۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی چل کر لاہور آیا، تمام مسائل بات چیت سے حل کرنے کا اعلان کیا۔ بات چیت آگے بڑھنے لگی تو ہم نے کارگل کا پنگا لے لیا۔ قائد ایوان اسحاق ڈار کا سینٹ میں جوشیلا خطاب،
کہا نواز شریف کے دور میں معاشی استحکام آیا۔ مسلم لیگ نون اور MQM کے انتخابی اتحاد میں اہم پیش رفت، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات آخری مراحل میں داخل، دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات طے، لیگی قیادت نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دینے کا ٹاسک احسن اقبال، ایاز صادق اور سعد رفیق کو سونپا ہے۔ عام انتخابات سے پہلے سیاسی رہنماؤں کی جانوں کو خطرہ، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ JQI رہنما دہشت گردوں کے نشانے پر، انٹیلیجنس اداروں پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون اور تیسرے پر عوامی نیشنل پارٹی کو دہشت گردی کے خطرات لاحق ہے۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے دوران SOPs پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایک بار پھر افغان شہریت والا شخص دہشت گرد نکلا۔ ISPR کے مطابق 26 نومبر کو بکا خیل بنو میں رکشا بم میں پھٹنے والا نوجوان بھی افغان شہری نکلا۔ روبن اللہ نامی دہشت گرد افغان شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاکستان میں داخل ہوا۔ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 2 شہری شہید، 3 فوجی اہلکار اور 3 سویلین زخمی ہوئے تھے۔ چارج صحیح فریم ہوا، نہ نیب کو پتا تھا شواہد کیا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں ریمارکس۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، جب کرپشن ہی نہیں تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے آ گئے؟ ایک عوامی نمائندے کے اثاثے اگر معلوم آمدن سے زائد ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ یہ کیسے بنا سکتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال پوچھا۔ نیب نے اپنی طرف سے الگ سے کوئی تفتیش نہیں کی۔ JIT کے TORs کدھر ہیں؟ ان کا دائرہ کار کیا تھا؟ وکیل نے جواب دیا، نیب نے صرف JIT کے سامنے بیان کی تصدیق چاہی، نواز شریف کو خود سے کوئی سوال نامہ نہیں دیا۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس، چیئرمین PTI کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا سربراہ تحریک انصاف کو دوبارہ 19 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم، نیب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا چلان بھی پیش کرنے کی ہدایت۔ جعلی پیرنی نامنظور، جعلی نکاح نامنظور۔ راولپنڈی میں شہریوں کا چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف احتجاج، سربراہ تحریک انصاف مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ شہریوں کے احتجاج کے دوران بشرا بی بی گاڑی میں موجود تھی۔ مظاہرین نے سابق خاتون اول کی گاڑی کا اڈیالہ جیل کے گیٹ تک پیچھا کیا۔